پروگرام چراغ میں خوش آمدید۔ تمام روئے زمین کی مسیح میں سلامتی ہو۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں مقدس جماعت خدائے داد پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا۔ جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، اے خداوند، جیسا یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا، تو بھی ہمیں سکھا۔ تو آئیے ہم دعا کریں۔ اسی دعا کریں گے جو یسوع المسیح نے تمام اپنے سچے پرستاروں کے لیے سکھائی۔ پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، اور تمام روح زمین کے ساتھ رہیں، آمین۔ آئیے ہم جس طرح سے کہ بیٹے کے متعلق مکمل طور پر جاننا چاہتے ہیں اور بیٹا بولنے سے شرماتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے یہ چند پروگرام جو ہے آپ کے لیے مرتب کیے ہیں کہ جس کے حوالے سے آپ کے اندر وہ جو خوف ہے، ڈر ہے کہ باپ اور بیٹا جو پوشیدہ راز ہے وہ آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے متی رسول کی انجیل، اس کا 3 باب، اس کی 8 آیت سے 17 آیات تک۔ اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بڑی مدد دیتی ہے اور خدا کی قوت اور طاقت اور ارادے کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اس سے آگے بڑھیں گے۔ اور اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہے، پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے
وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اس میں ہماری رہنمائی یوحنا رسول کرتے ہیں، جو اس بات کا ہمارے سامنے کھل کے رکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ابراہم کے لیے پتھروں سے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو تو کھتے میں جمع کرے گا، مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اس طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اب یہاں پر جو ہم نے دیکھا کہ یوحنا رسول جو ہے پہلے جو فقی اور فریسی ہیں ان کو مخاطب کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ خدا جو ہے پتھروں سے بھی ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ یہ جو ہم بیٹے کے متعلق سمجھنا اور جاننا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو اس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں کہ خدا جو ہے جو ہم سب کا خدا ہے، اور وہی خدا جو ہے وہ اپنے ارادہ سے ہر کام کر سکتا ہے کہ جس طرح اس نے پہلی دنیا میں نوح کے باپ دادا میں سے جسے ہم آدم اور حوا کہتے ہیں مٹی سے بنایا اور ان میں زندگی کا دم پھونکا۔ تو یہ کام واحد خدا ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے پاس قوت اور طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم آگے بڑھیں گے اور اپنے آپ کو اور زیادہ مضبوط کریں گے تاکہ ہم بیٹا بولتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے، اور ہمیں مکمل طور پر ہمارے پاس ریکارڈ بھی ہونا چاہیے کہ جس کے وسیلہ سے ہم اس سارے روئے زمین کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ اگر سمجھنا یا جاننا چاہیں تو انجیل مقدس میں سے تمام وہ حوالے آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ متی رسول کی انجیل 4 باب
اس کی پہلی آیت سے 11 آیت تک دیکھیں گے۔ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی۔ اس سے کہا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا، اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ آئیے ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جس طرح کہ ہمارے درمیان کچھ ایسی جماعتیں ہیں مسیحی جو کہلاتے ہیں اور یسوع کو فرشتہ بتاتے ہیں کہ یسوع جو ہے وہ ایک فرشتہ تھا اور اس کو بیٹا مانتے ہیں۔ آئیے ہم اس کے ساتھ عبرانیوں پہلا باب اس کی پہلی آیت سے 7 آیت تک دیکھیں گے۔ اس میں ہم اور بھی زیادہ قریب آپ کو کریں گے کہ یسوع المسیح جو خدا کا بیٹا ہے وہ فرشتہ نہیں ہے۔ عبرانیوں پہلا باب پہلی آیت سے 7 آیات۔ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ
اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا، اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دائنی طرف جا بیٹھا، اور فرشتوں سے اس قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا، کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اور جب پلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں، اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے، عبرانیوں پہلا باب اس کی 13 اور 14 آیات کو دیکھیں گے۔ لیکن اس نے فرشتوں میں سے کسی کے بارے میں کب کہا کہ تو میری دہنی طرف بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے تلے کی چوکی نہ کروں؟ کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں؟ اس کے ساتھ ہی عبرانیوں 2 باب اس کی 16 آیات دیکھیں گے، کیونکہ واقعہ میں فرشتوں کا نہیں بلکہ ابراہام کی نسل کا ساتھ دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم عبرانیوں 7 باب اس کی 10 آیات دیکھیں گے۔ اس لیے کہ جس وقت ملک صدق نے ابراہام کا استقبال کیا تھا، وہ اس وقت تک اپنے باپ کی سلاب میں تھا۔ یہ اس زمانہ کی بات ہے جب ابراہام کا استقبال کے لیے یسوع المسیح اس کا استقبال کرتے ہیں ابراہام کا، تو اس وقت تک وہ بیٹے کے نام سے ظاہر نہیں ہوا تھا۔ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ بائبل مقدس میں آیا ہے کہ یہوہ، تو یہوہ کے نام سے بھی وہ بہت کم جو ہے وہ ہمیں ظاہر اور اپنے بارے میں بتاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ جب ابراہام کا استقبال کیا تو اس وقت تک وہ بیٹے کے نام سے ظاہر نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی ابراہام کو بھی اس بات کا علم تھا کہ جو میرا استقبال کیا ہے یہ بیٹے نے کیا ہے، جسے کہ آج ہم
इस ज़माना में और नए अहद नामा में से इसका सारा मुतालिया आपके सामने रखते हैं, ताकि आप किसी तरह से भी जो है इस बात को समझने में परेशान ना हो। तो आइए हम इसके साथ जो है प्रोग्राम के इख्तिताम में लूका 10 बाब उसकी 38 से 42 आयत देखेंगे। फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मार्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यीशु के पांव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई। बस उसके पास आकर कहने लगी, ऐ खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसने फरमाया कि मेरी मदद करे। खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, क्या मार्था, तू तो बहुत सी चीजों की फिक्र व तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज जरूर है, और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आइए हम इसके साथ लूका 11 बाब पहली आयत पर भी गौर करेंगे। फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, और तमाम रूहे जमीन के साथ रहें। बस चाहिए कि तुम कामिल हो, जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। ये सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदस के नाम से, आमीन।